الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کا مختصر ہم ترجمہ اور تشریح کر رہے ہیں۔ تو آج جس حدیث کو ہم اس درس میں پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 31 ہے، جس میں زہد کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ عن ابی العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں کر لوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ حدیث حسن ہے، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں سے محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اللہ آپ سے محبت کرے گا اور اللہ کے بندے بھی آپ سے محبت کریں گے، اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور حقیقت میں ایک انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب، اس کا پیدا کرنے والا، وہ اس سے محبت کرے اور اس کی اس کی مخلوق جو ہے وہ بھی اس کو محبوب سمجھے۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ آدمی آخرت میں جو چیز نفع دینے والی ہیں ان چیزوں کو اپنائے اور ان چیزوں کو جو چھوڑ دے کہ جو آخرت میں اس کو نفع دینے والی نہیں ہیں۔ دنیا سے زہد و بے رغبتی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا باعث بھی ہے۔ اور زہد حقیقت میں یہ ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور دنیا کو ہی اپنا پورا سامان اور اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے۔ لیکن زہد کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دے، اچھا لباس پہننا چھوڑ دے، اچھی گاڑی اور اچھا کھانا پینا آدمی استعمال کرنا چھوڑ دے۔ یہ چیزیں محبوب ہیں کہ اگر آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے پیے اور اس سے مقصود اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، تو یہ بھی عبادت کے درجے میں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی آدمی کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ اس کی نعمت کے اثر کو اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کا حریص ہو جو اس کو آخرت میں نفع دینے کا ذریعہ ہوں، اور جس سے اس کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اور دنیا کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے یا راہ گزر جو ہے وہ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے متعلق فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدے کی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی تو عیش کی اور آرام کی اور بہتری کی زندگی وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کی عیش و راحت کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اور جب کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آخرت کی سزا ہیں ان کے مقابلے میں آدمی دنیا میں اچھائی کرے اور بہتر عمل کرے کہ تاکہ وہ آخرت کی سزاؤں سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اس حدیث میں لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مخلوق کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے اور ان کے پاس مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ آدمی نہ کرے، بلکہ ان کے مال و دولت سے کنارہ کش رہے اور ان کے سامنے ہاتھ کبھی بھی نہ پھیلائے، کیونکہ یہ ہاتھ پھیلانا یا مخلوق سے کوئی بات مانگنا یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر لوگوں سے کوئی چیز مانگو گے تو لوگ آپ کو ناپسند کریں گے، آپ کو پسند نہیں کریں گے، اور اس کے مقابلے میں آدمی اللہ رب العالمین سے مانگے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، وہ دینے والی ہے، اس کے پاس بے شمار جو ہیں وہ خزانے ہیں، اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آدمی جو ہے وہ رسوائی اس کو ملتی ہے، غم ملتے ہیں، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں آدمی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین پر آدمی توکل کرے اور اسی پر بھروسہ کرے، وہی دینے والی ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل کے دروازے آپ کو پتہ ہیں کہ بے شمار ہیں، اور اس حدیث سے اس بات کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی جب تک شریعت کی حدود میں ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن اگر آدمی شریعت سے باہر ہو کر کوئی ایسا زہد کرے گا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو وہ قابل مذموم بھی ہے، مذمت بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار ایسے صوفی لوگ موجود ہیں جو خلوت نشینی ایجاد کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو جہالت کی طرف بلاتے ہیں اور افراط و تفرید کے شکار ہیں، اور بسا اوقات جو ہیں وہ شادی بیاہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم و تعلم بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جبکہ یہ چیز شریعت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ شادی بھی کریں، آپ جو ہے، اور شادی ایک مقصد ہے انسان کی زندگی کا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، اس کے اوپر انسان خرچ کرے گا اور اس میں تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرے گا جو اس کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ ہیں۔ ایسے ہی آدمی کو تعلیم اور تعلم کا جو کام ہے سیکھنے اور سکھانے کا، اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی چیز شریعت کے اندر ایسی ہے کہ جس کو اپنایا جائے اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو چھوڑا جائے، تو کیسے وہ آدمی زہد اپنا سکتا ہے؟ تو اس لیے غلو سے کام نہ لیا جائے، بلکہ جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو آدمی کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔